प्रोग्राम तीसरा पहलू में मौजू से मुतल्लिक मेज़बान शहजाद खान की तरफ से मेहमान से किए जाने वाले सवालात और बहस अवाम उन्नास की सोच और नजरिए का महवर है। मौजू से मुतल्लिक किए जाने वाले सवालात मेज़बान शहजाद खान की ज़ाती राय नहीं है और ना ही पूछे जाने वाले सवालात मेज़बान शहजाद खान के नजरिए और सोच की अक्कासी करते हैं। प्रोग्राम तीसरा पहलू का मकसद मौजू के मनफी और मुस्बत पहलू पर बहस करके अवाम में आगाही और शऊर बेदार करना है, ताकि अवाम उन्नास अपनी सोच और नजरिए पर नजरसानी करके मौजू पर अपनी हतमी राय कायम कर सकें, जिससे मौजू से मुतल्लिक तजादात को हल करने में आसानी पैदा हो और मुआशरे में मुस्बत असरात मुरतब हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट। प्रोग्राम तीसरा पहलू में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है असातिज़ा से रिलेटेड रोल ऑफ टीचर्स इन आवर सोसाइटी, यानी कि असातिज़ा का किरदार हमारे माशरे में। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, एक काबिल इंसान हैं, उस्ताद हैं, समाजी कारकुन हैं, एक नाम है, पहचान है पूरे कराची में। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे जानते हैं कि असातिज़ा का किरदार हमारे माशरे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है आपकी तबीयत? ठीक है सर, खैरियत से? खैरियत से। आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन आवर सोसाइटी। ठीक। तो मेरा पहला जो सवाल है आपसे सर वो ये है कि असातिज़ा का किरदार हमारे माशरे में। असातिज़ा का किरदार हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में बड़ी कलीदी हैसियत रखता है कि असातिज़ा ही होते हैं जो बाकी तमाम पेशों को जन्म देते हैं। असातिज़ा तालीम और तरबियत करते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, असातिज़ा ही उन्हें इंसानियत की महराज तक पहुँचाते हैं। तो असातिज़ा अगर काबिल हैं और अपने पेशे से मुखलिस हैं तो यकीनी तौर पर वो किसी भी सोसाइटी का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। सर क्या आपको लगता है कि इस दौर के असातिज़ा मुखलिस हैं? आप ये कुलिया किसी भी शोबे के हवाले से कह सकते हैं कि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम असातिज़ा बुरे हैं या मुखलिस नहीं हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि तमाम असातिज़ा मुखलिस हैं। 100% तो कोई भी नहीं हो सकता। इंसान कभी भी कामिल नहीं होता। अब जहाँ असातिज़ा की हम बात करते हैं कि वो मुखलिस हैं या नहीं है, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आज हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं वो असातिज़ा की ही मेहनत की बदौलत है। और अब अगर माशरे पे ज़वाल आया है तो इसमें भी असातिज़ा का भी बड़ा किरदार हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं सर पाकिस्तान दुनिया से 30 साल पीछे चल रहा है। अब तक तो हमें नहीं लगता ये सवाल ये आवाम कहती है कि हम 30 से 40 साल पीछे हैं दुनिया से, तो हमने क्या मुकाम हासिल किया? अगर आप दुनिया से 30-40 साल पीछे हैं तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि आपको हमेशा हमारे उस्ताद हमें जो ये सबक देते थे कि हमें अपने से उन लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए जो बरतर हैं, हमें उन लोगों की तरफ निगाह करनी चाहिए जो हमसे कमतर हैसियत में हैं। आपके साथ आज़ाद होने वाले बहुत सारे ममालिक यकीनी तौर पर मादी तौर पर आपसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो अभी भी आपसे बहुत पीछे हैं। अब अगर उनमें भी वही खामियां उनमें भी वही खामियां होंगी। ये वो नौआबादियाती निज़ाम था जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था। हमारे यहाँ निज़ाम तालीम बदकिस्मती से अभी तक अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम तालीम है, जिस पर हम मुख्तलिफ कहना चाहिए कि वक्ती तौर पर जो है मलम्माकारी करके कुछ तब्दीलियाँ लाकर काम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अब भी ऐसा पोटेंशियल है हमारे तालिब इल्मों में, हमारे नौजवान नस्ल में, कि वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने निज़ाम तालीम में मौजूद खामियों को दूर करें। सर निज़ाम तालीम तो अंग्रेज़ों का है, लेकिन असातिज़ा तो हमारे अपने हैं ना, या वो भी अंग्रेज़ हैं? असातिज़ा भी तो इसी माशरे से उसी निज़ाम तालीम से निकल कर आए ना। ये असातिज़ा ऊपर से तो नहीं आए, असातिज़ा भी उसी निज़ाम तालीम से ही निकल कर आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन असातिज़ा में अगर वही आप वाली बात कि उनमें खुलूस है तो वो अपने आप को दुनिया के साथ वक्त के साथ साथ तब्दील करते हैं और तरक्की करते हैं, और जब वो तरक्की करते हैं, वो अपडेट होते हैं, तो फिर वो अपने तालिब इल्मों को भी बेहतर ले आते हैं। इट्स मीन कि अब तक वो मुखलिस नहीं है? नहीं, मुखलिस फिर वही बात कि बहुत सारे मुखलिस आपको मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसको एक पेशा समझते हैं, पैसा कमाने का जरिया समझते हैं और बाकायदा इसको तिजारत बनाकर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग, बड़ी माज़रत के साथ में कहूँगा, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो इसको बजरिए इसको पैसा कमाने का एक टूल बना के बैठे हुए हैं, जिनका मकसद तालीम और तरबियत से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों में बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी पैसे के, वो खामोशी से तालीम दिए जा रहे हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो ये फार्मूला सब पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अक्सरियत पर कर सकते हैं? अक्सरियत नहीं, मैं अकलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसमें। तो आप जैसे असातिज़ा उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों मजम्मत नहीं करते, आप लोग क्यों चुप हैं? फिर वही बात है कि हम जो है वो आटे में नमक के बराबर हैं। हम अगर बोलते भी हैं तो हमारा निज़ाम तालीम जो है, हमारा सिस्टम जो है, हमें दबा देता है। आप जैसे नौजवान अगर बोलते हैं
वो सिर्फ बोलने की हद तक महदूद रहते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि जी आप इस सिलसिले में हमारे साथ चलें, उठ खड़े हों। मैं अपने 30 साल तजुर्बात में आपको बता दूं कि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं लोगों को, वालिदैन को घरों से बुलाता हूं बच्चों के मामलात पे, तालीमी मामलात पे बात करने के लिए, तो वालिदैन का अक्सर ये जवाब होता है कि जी मैं अपना काम धंधा देखूं या इसके पीछे रोज़ाना आपके पास चक्कर लगाता रहूं। अब जब वालिदैन की ये सोच होगी तो आप खुद बताएंगे उस्ताद क्या करेगा, उस्ताद कैसे आगे बढ़ाएगा माशरे को। ठीक सर, एक सवाल है, वो भी अवामी है, मेरा नहीं है, कि टीचर्स अपने मूड के ताबे होते हैं। टीचर्स का मूड अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, टीचर का मूड खराब है तो पढ़ाई भी खराब हो। क्या ये ज्यादती नहीं है तालिब इल्मों के साथ? ज्यादती नहीं, ये इंसानी फितरत है। मैं आपको बताऊं, ये इंसानी फितरत है। इंसान देखें, वो रोबोट नहीं है। उस्ताद जो है वो रोबोट नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो जज्बात रखता है। अगर वो घर से निकल कर आ रहा है, जैसे आजकल के आप बारिशों की मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक उस्ताद जो है वो ऐदरी में रहता है और उसकी पोस्टिंग जो है वो लियारी के किसी स्कूल में की गई है, तो आप खुद सोचें कि वो सुबह 8 बजे कैसे वक्त पर पहुंचेगा इन हालात में, इन मौसम में। और इस तमाम तर परेशानियों को झेल कर अगर वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश करता है, 9 साढ़े 9 बजे अगर वो पहुंच भी जाता है, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि उस वक्त उसको जो है वो सब कुछ अच्छा लगेगा? सर यहाँ भी आप बचने की कोशिश करें ना, आप टीचर्स देखें, उस्ताद का काम ही बचने का है और बचाने का है। आप वो कह रहे हैं कि वो इतना लंबा सफर तय कर, क्या उस्ताद की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी तो वो चल कर आ रहा है। साथ साथ वो मशले राह होते हैं, वो तरबियत करने वाले थे, वो खुद यही ऐसे करेंगे उनकी। लेकिन ये उस्ताद जो कि इस तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर परेशानियों के बावजूद चल कर आ रहा है, वो इस बात की जमानत है, वो इस बात की दलील है कि वो पढ़ाना चाहता है, वो अपने शोबे से, अपने पेशे से मुखलिस है। वरना अगर नहीं होता, वो भी 2 पैसे दे के घर पे बैठ जाता, कोई दूसरा काम कर लेता, इजाफी आमदनी हासिल कर लेता। सर्च करें जी, आपको सारी मालूमात गूगल में मिल जाएगी। तो फिर उस्ताद को एक साइड पे रख देते हैं, अच्छा गूगल को उस्ताद बना देते हैं। आज के तालिब इल्मों का, क्यों जी मैं आपको बताऊं, मैं उस जनरेशन से, उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने गूगल नहीं देखी, जिन्होंने किताबों से अपनी तमाम तर मालूमात ली। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि आपने गूगल को क्या समझा हुआ है कि गूगल को अगर आप लिखते हैं, कोई वर्ड देते हैं, तो क्या गूगल आपको पूरी मालूमात देता है? गूगल क्या देता है आपको? अभी तक हमारे तलबा को ये भी पता नहीं है कि गूगल बुनियादी तौर पर एक सर्च इंजन है जो आपको मुख्तलिफ हज़ारहा वेबसाइट्स के एड्रेस देती है कि ये आपकी मतलूबा मालूमात यहाँ मौजूद हैं। अब उसमें से कंगालना, सही और दुरुस्त मतलूबा मालूमात को निकालना, इसके लिए क्या महारत नहीं चाहिए? इसके लिए क्या उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर ऐसा ही होता तो आप अब देखेंगे हर स्कूल में, हर जगह आपको कहना चाहिए कि तमाम निसाबी कुतुब की शरह दस्तयाब है, गाइड बुक दस्तयाब है। तो आप गाइड बुक लेकर घर में बैठ के पढ़ के इम्तिहान क्यों नहीं देते? आप कोचिंग सेंटर में, उस्तादों के पास या स्कूल में क्यों जाते हैं? हम तो जाना चाहते हैं उस्तादों के पास, लेकिन उस्ताद पढ़ा रहे नहीं है, वो तो किसी और काम में लगे हुए हैं। ये जब आप स्कूलों के उस्तादों को भेजेंगे मर्दमशुमारी करने, उस्तादों को भेजेंगे बच्चों को पोलियो के टीके पिलाने, उस्तादों को भेजेंगे घर घर जो है अपना इलेक्शन के काम करवाने, तो उस्ताद पढ़ाएगा किस वक्त? उसकी तो मसरूफियात कहीं और लग जाते हैं। बच रहे हैं निज़ाम पे, जो है ना आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई निज़ाम ही तो मौके फराहम कर रहा है, और जो मुखलिस उस्ताद है वो इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर अपने निसाब को अपने मुकर्रर वक्त पर अपने बच्चों के साथ मुकम्मल करवाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि निसाब में भी बहुत सारी खामियां हैं। हमारे निसाब में बहुत सारी खामियां हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि जिन किताबों को पढ़कर हमने अपनी तालीम मुकम्मल की, अभी तक उनमें से बहुत सारी किताबें अभी तक पढ़ाई जा रही हैं। यानी 50 साल गुजरने के बावजूद हमारा सिलेबस तब्दील नहीं हुआ। फिर सवाल तो यही उठता है ना कि तो ये खराबी किसकी है? असातिज़ा क्या करेगा जब असातिज़ा को निसाब तालीम हुकूमत की तरफ से? हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप और उस्ताद जी यही माशरे में तिकोन है, ट्रायंगल, बिल्कुल यही आगे बढ़ाते हैं बच्चे को। लेकिन अगर उस्ताद को अगर डाउन हो जाएंगे, उस्ताद को आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आवाज उठाने के लिए आपने अभी जुमला इस्तेमाल किया कि माँ बाप, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि मैं माँ बाप को बुलाता रह जाता हूं और उनके पास वक्त नहीं होता अपने बच्चे के लिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को स्कूल भेज दिया, सुबह स्कूल से आए बच्चे को खिलाया पिलाया, फौरी तौर पर उसको जो है वो मदरसे भेज दिया, मदरसे से आया बच्चा ट्यूशन जो चला गया। अब एक मशीन की तरह उसकी रूटीन बना दी गई है। यानी माँ की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर बच्चा उसका बाहर रहे, तो ऐसे में तरबियत कहाँ होगी? ट्यूशन में, मदरसे में और स्कूल में हर जगह उस्ताद है, ठीक है, ज्यादातर वक्त उस्ताद के साथ। अब आप मुझे बताएं कि उस्ताद, आप
ماں باپ کو ٹھہرا رہے ہیں، زیادتی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچہ ہے، عمر کا ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے جہاں بچے کو والدین کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے نفسیاتی طور پر۔ استاد کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس کو متاثر کرتی ہیں، وہ اسکول سے بڑے شوق سے آ کے والدین کو سناتا ہے آج ہمارے کلاس میں یہ ہوا، سر نے یہ کہا، مس نے یہ کہا، ٹیچر نے یہ کروایا، وہ ساری ایکٹیویٹیز سنانا چاہتا ہے۔ لیکن ماں کے پاس اگر سننے کا وقت ہی نہیں ہے، باپ آفس سے آتا ہے یا کام سے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تھکا، وہ میرے پیر دباؤ، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو بچہ نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہوگا۔ وہ تو پیسے لگا رہا کہ میرے بچے کی اچھی تربیت ہو، یہی سب سے یہاں پیسے لے بس آپ نے اپنے تمام سوالوں کا جواب یہاں خود دے دیا کہ پیسہ انوالو ہو گیا۔ جب والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اساتذہ بولے گے کہ میں پیسہ کیوں نہ کماؤں۔ والدین صرف پیسہ خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا زر خرید غلام ہے، یہ ہمارے بچے کی سب کچھ تمام تر تربیت کر دے گا۔ آپ سوچیں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو وہ بچہ والدین کے ساتھ گزارتا ہے، اور کتنے گھنٹے ہیں جو وہ گھر سے باہر گزارتا ہے، اور ان میں سے بھی کتنے وقت جو ہے وہ استادوں کی زیر نگرانی رہتا ہے اور کتنا وقت وہ باہر رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر آپ مجموعی طور پر کیلکولیشن کریں، مجموعہ کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو تعلیم و تربیت کی جو صحیح معنوں میں ذمہ داری ہوتی ہے، جو اسٹرائکا پر، جس مثلث پر والدین اور استاد، ان میں سے اگر کوئی ایک زاویہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو یہ ٹرائکا کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم اسی طرح رہیں گے پھر۔ یہ والدین کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں آپ جیسے نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ جب آپ والدین کی ذمہ دار حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جی ہم کن مراحل سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہتر کیا کرنا چاہیے۔ بات وہیں آگے نوجوانوں پر اس لیے آتی ہے کہ ہمیشہ دیکھیں اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ تو جب آپ کو مستقبل اٹھانا ہے تو آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ آپ آج اگر نوجوان ہیں، کل کو آپ بھی استاد بن کے بیٹھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میرے استاد یہ کرتے تھے میں بھی یہی کروں؟ نہیں، آپ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، ہم بھی یہ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی شروع کون کرے گا؟ اس کے لیے کسی کو تو پہلا پتھر مارنا پڑے گا۔ بالکل سر، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ یہ 30 سال کے عرصے میں جو میں نے مشکلات برداشت کی ہیں، جو جن معاملات سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ یقین کریں گے کہ میں اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جیسے موقع ملے پہلی فرصت میں اس سروس کو چھوڑ کر ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں۔ سر آپ جیسے لوگ اگر یہ سوچیں گے تو پھر تو مایوسی کی انتہا ہے نا۔ بالکل۔ وجہ کیوں ہے کہ ہمارے سسٹم نے، ہمارے لوگوں نے، میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے، ہمارے عام جو ایک باشعور بندہ ہے جو اپنے بچوں پر خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن کیوں نہیں دیتا؟ وہ بچوں کو وقت کیوں نہیں دیتا؟ ہر چیز وہ جو ہے وہ دوسروں کو خرید کر کیوں، زر خرید غلام کیوں سمجھتا ہے؟ اساتذہ کو جب تک ان کی اصل عزت و احترام جب تک نہیں دی جائے گی، اساتذہ اس وقت تک آپ کو وہ رسپیکٹ، وہ چیز ڈلیور بھی نہیں کر پائیں گے جس کی آپ توقع ان سے کرتے ہیں۔ سر نوجوان ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، ایک استاد کا کردار ان کی زندگی میں ایک مشعل راہ کی طرح ہے۔ استاد ہی ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، ان کو بھی نکھارتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن استاد ہی اگر تربیت یافتہ نہ ہوں، باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ نہ لی ہو، تو وہ کیا خاک ان کی تربیت کریں گے؟ تو پھر تو معاشرہ جو ہے نا بگاڑ کی طرف جائے گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارا برباد ہوگا۔ ہمارے یہاں گورنمنٹ میں تو یہ شرط لازمی ہے کہ جو بھی استاد بننے کے لیے آتے ہیں، ٹیچنگ جاب کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے تربیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ بیچلر ڈگری لے کر آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لازمی ہے کہ آپ نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہو یا ایم ایڈ کیا ہوا ہو، تو کم از کم یعنی آپ کو پاس بنیادی تربیت موجود ہو ٹیچنگ کی۔ لیکن المیہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں نجی ہمارے اساتذہ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ان کی جی پھر وہ بات ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جب کاروبار کے لیے آئے ہیں تو ان کو کون روکے گا؟ یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے۔ آپ پھر وہی کہیں گے کہ بچنے کی کوشش، لیکن بچنے کی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس سسٹم کو کون صحیح کرے گا؟ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کون سوچے گا؟ جس تبدیلی کا نعرہ ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے، وہ تبدیلی کہاں ہے؟ کب آئے گی؟ انتظار میں ہماری آنکھیں پترا گئی ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ دعاگو ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ مزید اور پیچھے چلے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں اپنے طور پر جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی سبجیکٹ کے علاوہ، بنیادی طور پر میرا سبجیکٹ تو صرف اردو ہے، مجھے تو زبان پڑھانی ہے، بچوں کو پڑھنا آ جائے، لکھنا آ جائے، سمپل وہ لکھ لے پڑھ لے۔ سر آپ کے کاندھوں پر پورے لیاری کی ذمہ داری صرف اپنے بچوں کی نہیں ہے۔ میں
ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں ایک استاد کی حیثیت سے بات کروں تو میں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ ہٹ کر بھی بچوں کو تاریخ سے بھی آگاہی دیتا ہوں، میں بچوں کو جغرافیہ کا بھی علم دیتا ہوں. ابھی جیسے میں نے آپ کو گوگل کے حوالے سے بات کی کہ سرچ انجن، تو میں موجودہ دور کی جو ضرورتیں ہیں، میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ میں آج کے دور کے جہاں مجھے پرانے گانے پسند ہیں یا اپنے پسند کے جو گلوکاروں کو میں سننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بادشاہ سے یا جو انی سنگھ سے، یہ ریپرز جو ہیں آج کے دور کے، مجھے ان کو سننا پڑا صرف اپنے طلباء کی وجہ سے، کہ جب وہ کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں یا کچھ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں تو میں سن کر پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں ان سے کہ جی یہ کیا ہے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ بھی سنگر ہے، تو میں کہتا ہوں کیسا سنگر ہے، تو اس کو جاننے کے لیے کہ میرے بچے کیا سن رہے ہیں اور وہ کیا گا رہا ہے، میں ان کے گانے بھی سنتا رہا ہوں. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی وقت کے ساتھ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی اساتذہ ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں چلتے. یہی وجہ ہے کہ شاید وہ خود پیچھے رہ گئے تو اپنے ساتھ چلنے والے طلباء کو بھی پیچھے رکھنے میں مجبور ہے. سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے انہیں بھی. بالکل ہونا چاہیے، یہ حکومتی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر 6 ماہ بعد نہیں، ہر 6 ماہ میں یا سال میں ٹیچر وہ کیا اپڈیٹ ہوگا. نہیں، یہ نجی اداروں کی تو میں بات نہیں کرتا. نجی ادارے اسکولز کے سر وہ پرچی پہ آئے ہوئے ٹیچرز، جیسے کہ پہلے میں نے کہا غیر تربیت یافتہ، جی وہ کیا اپڈیٹ ہوں گے. معیاری جو نجی ادارے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد تربیت کرواتے ہیں. جب بھی نیا سلیبس آتا ہے، نیا چند ایک ادارے لازمی ایسے ہیں جو اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ تربیت دلواتے ہیں، لیکن کچھ ادارے ایسے بھی جیسے آپ نے کہا کہ 2,000 روپے دینے والے، اور میں ایسے اسکولوں کو بھی جانتا ہوں جو 2 کمرے میں یا 3 کمرے میں چل رہے ہیں، پارٹیشن لگا کے جو وہ کمرے میں ڈیوائڈ کرے کے وہ کلاسز چلا رہے ہیں، تو وہ کما رہے ہیں، وہ کمانے کے لیے آئے ہیں. وہاں پھر والدین کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا ایسے اسکولوں میں جو 2 کمرے یا 3 کمروں کے اندر اسکول چل رہے ہیں، وہاں کس معیار کی تعلیم ہوگی. والدین اگر وہ داخل نہ کروائیں، وہ جائیں گے، تربیت حاصل کریں گے، پڑھیں گے، پڑھ کر ہمیں کچھ کما کر دیں گے. ہم نے تو تاثر یہی دیا ہے کہ پڑھائی 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2 سے 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اسکول کس معیار کا ہے. اور جب والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسکول میں معیار نہیں ہے، فوری طور پہ بچے کو نکال لیں. وہ کیوں ہر ماہ جا کر ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں. ایک اور سوال ہے میرا جی اسی ٹاپک کے حوالے سے. پورا سال آپ لوگ محنت کرتے ہیں ایک بچے پر، اس کو نکھارتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، ایک کانسیپٹ اپنا بیان کرتے ہیں کہ بچہ سمجھ جائے، سال بعد جب وہ امتحان دے تو اچھے نمبروں سے پاس ہو، تاکہ آپ کا بھی سر فخر سے بلند ہو. لیکن 200 روپے میں کاپیاں چیک ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ آپ کی محنت برباد نہیں؟ اور آپ لوگ آواز بھی نہیں اٹھاتے، مذمت بھی نہیں کرتے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جو ہے نا وہ کاپی چیک کرنے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا بھائی وہ خود میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور میٹرک کے بچوں کے پیپر چیک کر رہا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو الزام ہے سراسر، کیونکہ بورڈ کے ذاتی طور پر میں آپ کو بتا دوں، بورڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق کاپیاں چیک کرنے کے لیے جو بھی ٹیچر ہوگا جس کو ہائر کیا جاتا ہے بورڈ کے قوانین کے تحت، ان کو باقاعدہ اپنی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے. انہیں بورڈ کہتا ہے کہ جی 15 سال کی کم از کم، صرف کاغذوں پر ہوتی ہے نا سر. میں آپ کو بتاؤں 15 سال کی آپ کی سروس ہو، 10 سال کی آپ کی اس متعلقہ سبجیکٹ میں آپ کی ٹیچنگ کا تجربہ ہو، پڑھایا ہو آپ نے اس لیول پر. اور وہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ کی آپ نے بات کی، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں نا کہ جس طرح ہر سر وہ ٹیچر بھی نہیں ہے، بس وہ میں ان ٹیچرز، وہ بچہ جو چیک کرنے جا رہا ہے وہ بورڈ آفس کی طرف سے نہیں جا رہا، اس کو کسی ٹیچر نے ہائر کیا ہوتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ٹیچرز کو جو سینئر ٹیچرز ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بھی سینئر ٹیچرز ہو، میرے جیسا ٹیچر بھی اگر جاتا ہے، میں اگر 2 بنڈل جو ہے اگر وہاں چیک کر لیتا ہوں بورڈ آفس کے مطلوبہ سینٹر پر، وہاں ہمیں جو ہے وہ 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں. اس طرح آپ کو پیپر کرنے کے لیے 3 گھنٹے ملتے ہیں، ہمیں کاپیاں چیک کرنے کے لیے 3 گھنٹے ملتے ہیں. فی کاپی کے جو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ 20 کا پیکٹ ہوتا ہے، وہ چیک کرنا ہوتا ہے. اور وہ مخصوص ٹائم پیریڈ میں 3 گھنٹوں میں ہم نے ایک پیکٹ چیک کر لیا. اس کے بعد اگر ہم سینئر ہیں، جی میرا نام ہو گیا، یہ بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں، 2 پیکٹ سر کو دے دو، سر چیک کر کے لے آئیں گے، سر کل لے آنا. اب ایک دن میں وہ گھر جا کر یہ بیٹھ کے سارا دن کاپی چیک نہیں کروائے گا، وہ آپ جیسے اسٹوڈنٹ کو بلوائے گا، بیٹا آ کے بیٹھو. وہ ٹیچر کا ہی قصور ہوتا ہے. وہ ٹیچر جو ہے وہ بچے کو 200 روپے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. یہ تو بورڈ کو کارروائی کرنی چاہیے. اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل آپ اس کی نشاندہی کریں، بورڈ کے چیئرمین کو فون کریں، نشاندہی کریں. ہم دوسرے دن بوری میں ملے ہوں. یہی چیز تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا بات. میں جو ارڈلس کی جو بات کر رہا تھا،
آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے 18 سالوں سے بورڈ سے جو ہے وہ غیر متعلقہ ہوں. جب بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں میں کبھی انویجیلیشن کے لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ جی وہاں نقل مافیا آ جاتی ہے, بندوق کی نوک پر نقل کرواتے ہیں, پیسے دے کے پورا سینٹر خریدا جاتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں بورڈ کے معاملات میں نہیں پڑھتا. انٹر بورڈ آفس میں رجسٹرڈ ہوں, کاپیاں چیک کرنے کے لیے نہیں جاتا. اچھے پیسے ملتے ہیں لیکن میں وہاں بھی نہیں جاتا, بورڈ میں نہیں جاتا. وہ مل رہا ہے, ان کو مل رہا ہے, وہ پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں. ہم نے کبھی آپ کو پیسہ, پھر آپ لوگ ہوئے نا, نہیں میں آپ لوگ جیسے ٹیچرز آگے نہیں آتے پھر ان کو تو موقع ملے گا. اس چیز کو میں یہاں کاؤنٹر کر رہا ہوں. آپ کی اگر میں تربیت کر رہا ہوں, آپ کی نالج میں یہ بات لا رہا ہوں, عام بچوں کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ جی یہ چیز ہوتی ہے, ہمارے سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں. آپ کو صرف اس پیرامیٹرز کو نہیں دیکھنا ہے کہ جی میں نے A1 گریڈ حاصل کرنا ہے. وہ A1 گریڈ تو کوئی بھی حاصل کر لے گا, لیکن اس A1 گریڈ کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اچھے انسان بن پائے ہیں. اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے طلباء جو ہیں آج ان 30 سال کے سفر کے بعد میں کہتا ہوں کہ انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, بیرون ممالک بھی ہیں, اندرون ممالک بھی ہیں, ہر جگہ پہلے ہوئے ہیں. اور نہ صرف وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اچھے انسان بھی ہیں. رٹافیکیشن کا نظام کب ختم ہوگا؟ نظام تعلیم درست کر لیں, رٹافیکیشن ختم ہو جائے گا. آج کا بچہ جو ہے رٹا کو خود ختم کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے میں جو 20 سال 25 سال پہلے کی بات اگر کروں, اس دور کے طالب علم کو کمپیئر کروں آج کے طالب علم کے ساتھ, تو آج کا طالب علم بہت زیادہ بولڈ ہے. پہلے ہم کلاس میں جاتے تھے, کلاس ہمیں دیکھتے ہی ویسے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی, کوئی چون تک نہیں کرتا تھا. آج بچہ ہمارے بولنے کے دوران, لیکچر کے دوران ہی سوال کر رہا ہوتا ہے. اور جو سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اب یہ اس کے ماحول کا مسئلہ ہے. گوگل سے آ رہا ہوگا یا کہیں اور سے وہ معلومات حاصل کر رہا ہوگا. میڈیا ایڈوانس ہے, تو اگر استاد اپڈیٹڈ نہیں ہے یقینی طور پر بچے کے سامنے مات کھا جائے گا. لیکن اگر استاد اپڈیٹ ہے تو وہ فوری طور پر بچے کے تمام جوابات بھی دے گا اور بچے کو اچھی تعلیم بھی دے گا. پھر بچے کو رٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر آج بھی رٹا ہے, آپ مانیں. تعلیم آپ کا نظام تعلیم کیا کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا سال بھر میں اس کو رٹو طوطے کی طرح یاد کرے. آپ کو پتا ہے کہ میٹرک کے بعد ہی ہوتا ہے. 16 سال کا بچہ کیا سوالات کرے گا؟ انٹر میں ہو جاتا ہے وہ ٹیچر سے سوالات کر لے تو کر لے, لیکن میٹرک کے بچے کا کیا؟ مجھے الحمدللہ یہ فخر حاصل ہے کہ میرے پاس 7ویں 8ویں میں بھی ایسے بچے آئے ہیں جو سوالات کرتے ہیں. وہ ڈر کے مارے کچھ اساتذہ, ہاں اساتذہ کی شخصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ان کی اپنی تعلیم و تربیت اچھی ہے, ان کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ جی مجھے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے اور میں تمام سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں, بچے کو سوال کرنے کی اجازت دے گا. لیکن اگر اس کو کمانڈ نہیں ہے, وہ ڈرا دھمکا کر بچے کو خاموش کرائے گا. والی بات آ جاتی ہے, گھر کا غصہ باہر وہ باہر نکالتا ہے, وہ باہر نکالتا ہے, وہ جا کر جو ہے نا بچے پر نکالتا ہے, بچے پر نکال دیتا ہے. تو بچہ ڈرا ہوا ہوگا, سہما ہوا ہوگا, کیا اسی کا نتیجہ آپ اپنے آج معاشرے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. بچوں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے, فیس کے حوالے سے ان کو باہر کھڑا بھی کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ٹیچنگ کی تربیت میں باقاعدہ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے. چائلڈ ابیوز کا باقاعدہ ایک چیپٹر الگ سے پڑھایا جاتا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے نفسیاتی طور پر تیار کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے, اپنا اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس ٹیچر نے کبھی تربیت لی ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, بچے کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, اور چائلڈ ابیوز کس طریقے سے میں اپنے 2 جملوں سے بچوں کی جو ہے وہ زندگی خراب کر رہا ہوں. 2 جملوں سے, مارا بھی نہیں, کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا, صرف 2 جملے آپ نے ادا کر دیا, جاؤ تم تو کالے ہو, ہمیشہ تمہارا باپ تو گدھا گاڑی چلاتا تھا, تم بھی گدھا گاڑی چلاؤ گے. آپ نے یہ 2 جملے بول دیے, بچے کی زندگی وہیں خراب ہو جاتی. میرے ساتھ ایسا ہوا. لیکن جو تربیت یافتہ اساتذہ ہیں وہ کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہیں, کبھی بڑی کلاس میں بات نہیں. مسئلہ یہی ہے نا سر, تربیت یافتہ نہیں ہے. اب اس میں اب اساتذہ کا قصور نہیں, یہ سسٹم کا قصور ہے کہ غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو کیوں مسلط کیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ آپ کے پروگرام کے متعلق میں پیغام دینا چاہیں. تیسرا پہلو کے حوالے سے آپ نے بات کی. مجھے جیسا کہ پتہ ہے, آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ جی ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں, لیکن عوام الناس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہوتا ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ جو سوالات آپ کے آ رہے ہیں وہ بھی عوامی سوالات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو واقعی اس قسم کے سوالات جو عوام کے ذہن میں اٹھتے ہیں, ان کو اگر آپ اس طریقے سے اس پلیٹ فارم پر لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی کوشش ہے. خداوند تعالیٰ اس میں کامیابی آپ کو دے, اور اس طرح کے اور بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم بولیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, مختلف معاملات پر مکالمہ نہیں کریں گے, تب تک وہ تضادات ختم نہیں ہوں گے. اس حوالے سے بہت تھینک یو سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا, آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن
تیسرا پروگرام کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے موقع دیا اور آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو عوام الناس کے تھے، اور مجھے امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کلیریفیکیشن آئی ہوگی آپ کی کافی حد طرف۔ تک۔ دیکھنے والوں کو یقیناً اساتذہ کے کردار کے بارے میں سر شبیر حسین کے توسل سے معلومات ملی ہوگی، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کا نام تیسرا پہلو ہے، تو وہ تیسرا پہلو آپ نے تلاش کرنا ہے کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ میری گفتگو سر شبیر حسین کی گفتگو سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے شو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔